تھوڑا تلخ ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے گا. ایسا لگتا ہے کرسی کا قصور ہے سر. آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ہم نعیم بھائی سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ کے آدمی تک کا پتہ ہوتا ہے. آپ پتہ کرائیں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر, یہ کرفیو ہے. آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا, کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا. جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں صبح ان ساری جگہوں سے, میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں, کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا. تو یہ کرفیو ہے, یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے تھی. نمبر ایک. نمبر ایک منٹ اس کا جواب دے دوں. دیکھو, جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے. لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر. ایک منٹ عمران پلیز میری بات سمجھیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے, پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے. جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, میں اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خوف ایک بڑا نقصان دے سکتا ہے پاکستان کو. خوف کے اندر آ کے ہم نے میرے خیال میں اوور ریئیکٹ کر لیا ہے. اوور ریئیکٹ کا مطلب کہ ہم نے جو بڑی بعد میں چیزیں کرنی تھی ہم نے پہلے. اب چھاپڑی والے ہیں لوگ بیچارے, جو لوگ سڑکوں پہ, اگر ہم گروپس میں نہ جمع ہوں تو ویسے تو چلتے رہیں, کام کرتے رہیں. پرابلم کدھر آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب سب کچھ بند ہی کر دیا تو وہ بھی اب جا کے گھر بیٹھ گئے. تو ایک لیکن عمران میری ایک چیز دیکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی, مسلسل ہم گراؤنڈ ریالٹی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری یہ اگر ہم یہ ایک ہفتہ 10 دن دیکھیں گے, بلکہ 3-4 دن میں میرے خیال میں آپ کو ٹرینڈ نظر آنی شروع ہو جائے گی. ہم ریویو کرتے رہیں گے. ہم ہو سکتا ہے کہ صرف کئی ایریا جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی چانس ہے اس کو سیل کریں گے. کئی لوگوں کو جمع اگر نہ ہو تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دیں گے, کیونکہ یہ جو کرفیو ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اور یہ والا کرفیو جدھر وہ کسی ٹائم پہ ان کو آپ چھوٹ بھی نہیں دے سکتے کہ باہر نکلیں اور جا کے چیزیں خریدیں, وہ مسلسل بند رہیں گے. 15 جنوری کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان میں وبا آ سکتی ہے, آپ اس کے اوپر سوچ رہے تھے. عثمان بزدار صاحب کو چائنا سے بھی پہلے پتہ تھا کہ یہ آ سکتی ہے, ان کو بہت پہلے پتہ تھا, انہوں نے کلیم کیا اس بات کا. معاملہ یہ ہے سر کہ 15 جنوری سے لے کے اب تک آپ نہیں, چائنا میں تو دسمبر میں آ گئی تھی سر. ان کو 3 جنوری کو پتا تھا عثمان بزدار صاحب. ہاں تو دسمبر ہمارے یہاں پہ رپورٹ ہونا لیٹ شروع ہوا تھا جنوری کے دوسرے. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی ایک سرکاری ہاسپٹل میں پتہ کر دیں کہ پراپر اکوپمنٹ ہے کسی کے پاس. میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں سر. ہم نے 4 دن لگا کے لگاتار رابطے کیے ہیں, ڈاکٹرز کو شوت میں بلا کے بٹھایا, ہر ایک سے بات کی ہے, تنظیموں سے بات کی ہے. کسی ایک ہاسپٹل میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یا کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق ڈاکٹرز کے پاس پراپر سامان موجود نہیں ہے جس کی موجودگی میں وہ بے خوف ہو کے مریضوں کا علاج کریں. نمبر 1. نمبر 2 سر, آپ نے یہ جو لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے, پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے. کل DGISP آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں سر. کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں سر؟ کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں. لیڈ ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر, ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں. میری بڑے غور سے بات سن لیں. دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں, یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے. صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہوا, یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن ہے. ہوتا کیا ہے, پریشر پڑ جاتا ہے. ایک اب KP کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ چلا جی وہاں بردان کے اندر ایک گاؤں کے اندر ہو گیا, اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہر صوبے کے پاس یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اور ہے 80th امینڈمنٹ کے بعد کہ جناب ہم یہ بھی کر لیں تو ہم یہ بھی کر لیں. یہ انکریمنٹل ہے, اس کا یہ نہیں. اور وہ میرے سے پوچھتے ہیں KP میں, پنجاب میں, سندھ میں تو پہلے دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری طرح جا رہے ہیں. اب ان کی اپنی رائے ہے, ہم ان سے اپنے رائے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر فیصل جو انفیکشنز ڈیزیز کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے, مسلسل دنیا کی بھی ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے,
یہاں بھی اپنے سارا پتہ چلوا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو خوشائن چیز ہے ابھی تک دیکھیں, ابھی ہمارا جو اس طرح کے, کیوں ہم اٹلی کی طرح اوپر نہیں گیا ایک طرح اسپائک, کیونکہ ابھی تک ہمارا جو آیا ہے وہ سارا تافتان سے آیا ہے اور وہ ریسٹرکٹڈ ہے, اس لیے وہ پھیل نہیں رہا. وہاں جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے وہ جب ایک دفعہ ایک پاپولیشن میں چیز پھیل جاتی ہے وہ تب پھر ملٹیپلائی کرتی ہے. نہیں تو اگر آج آپ دیکھیں پہلے سے اب تک ہمارا تو کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کورونا. ہمیں بار بار پوچھتے ہیں سر, آپ سارے ورکرز کی بات کرتے ہیں, جو میڈیا ورکرز ہیں, کیمرہ مینز ہیں, ہمارے او پی والے ہیں, بار وہ چھوٹے چھوٹے ورکرز ہیں, بے شمار ادارے ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اگر سب کو سپورٹ دے رہے ہیں تو میرا سر کام ہے, کیونکہ وہ مجھے کہہ کے بھیجتے ہیں, تو میں وہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں سر ہمارے ورکرز کا سر, وہ اگر ان کا بھی آپ خیال کریں. جی میں نے انفارمیشن منسٹر کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے بھی پیکج تیار کر رہے ہیں. جی بہت سارے لوگ پاکستان کے, جیسے بھی آپ نے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں رعایت دینے کا اعلان کیا, تو آج آپ سے ملاقات تھی تو میں نے فیس بک پہ ڈالا کہ کیا سوال کروں, تو جو تقریباً 150-200 جو میسیجز آئے, ایک بات تھی, ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کریڈٹ کارڈز لیے ہوئے ہیں اور اگر تنخواہ نہیں تو ان کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ کیسے کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ جہاں پر دوسرے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں, کیا کوئی اس طرح کی چیز اناؤنس کر سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ڈیفر ہو جائے, اس پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی کچھ آسانی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو چلا سکیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے 15 روپے لیٹر کمی کا, بہت سارے لوگ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ زیادہ کر سکتی تھی کم. میں سیکنڈ کا تو میں کہوں گا ندیم بابر اس کا جواب دیں. پہلے کا میں کہوں گا کہ حفیظ ہم نے ہر روز ہم سارے, اب ہے ہی میٹنگ ہماری, بیٹھتے ہماری ساری اکنامک ٹیم, فوڈ سیکیورٹی, یہ جو آپ کو خسرو بتائیں گے, مسلسل کہ ہمارا کھانے پینے کا سپلائی نہ ڈسرپٹ ہو, اس کے اوپر یہ بیٹھے. سو مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کریڈٹ کارڈ کی بات کریں دیکھتے ہیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں. ندیم پلیز. جو ہمارا تیل کا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے لیگ سے پرائس افیکٹ آتا ہے, کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول یا ڈیزل یا کروڈ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ریفائنریز میں آتا ہے, ادھر پروسیس ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. تو یہ جو پرائس افیکٹ ہے یہ تقریباً 45 دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو 15 روپے ہے یہ اس لیگ کو سامنے رکھتے ہیں, اور اس میں جو پی ڈی ایل چل رہا تھا اس کو ڈراسٹکلی ریڈیوس کیا گیا ہے. اگر یہی پرائسز پریویل کرتی رہیں اگلے 1-2 مہینے انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو یہ فردر ریڈیوس ہوگا. پرائم منسٹر 2 باتیں, 2 سوال ہیں. معیشت تو ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سے میں نہیں چاہتا بک اسٹاپس ود یو آر دی الٹیمیٹ گائے. بعد میں ہم نے ڈاکٹر باقر سے نہیں پوچھنا, ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا, صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. whether they are here tomorrow we don't know. ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. I'm not, that is your choice. آپ جس کو جو دیکھیں this is not. نہیں میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے, وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے, both as media and as an ordinary voter. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمہارے لیے بک آپ پہ رکتا ہے. ہمیں بڑے اوور سمپلیفائڈ جواب مل رہے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ سینٹر اور پروونسز کا کیا ڈفرینس آف اوپینین لگ رہا ہے, بٹ آپ نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اب ایک چھوٹی سی بات کی تھی, ندیم نے جب سوال کیا تو ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ یہ تو باقر صاحب ہیں اٹانومس ہیں. اٹانومی سے کہیں بھی نہیں رہی. فیڈرل ریزرو بورڈ بھی جو ہے وہ بھی یو ایس کا وہ بھی اٹانومس ہے, انگلینڈ کا بھی بینک سینٹرل بینک اٹانومس ہیں, سارے اٹانومس ہیں. لیکن تمام جگہ پہ اب وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ملکوں کے, دے ہیو ٹیکن اوور اینڈ دے آر میکنگ پالیسیز جو کر رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ کوئی آؤٹ آف باکس ایک سلوشن نظر نہیں آ رہا. ابھی جو آپ نے پیکج اناؤنس کیا اگر میں سارے ایڈ کروں تو 950 بلین کے بنتے ہیں. اگر 280 ویٹ کا نکال دیں جو اسٹینڈرڈ چلتا تو ٹوٹل 670 بلین. ہم پروگرامز کرتے ہیں اکانومی پہ, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. 2-3 چیزیں سب نے کہا, چاہے وہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, چاہے ٹریڈنگ باڈیز ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ جو انیتھما ہماری زندگی کا چل رہا ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ. پوری دنیا نے سر انٹرسٹ ریٹ ایسے نہیں گرا دی ہے. ہماری ٹیم واحد ٹیم ہے جو ہیو دیئر اون وزڈم, وہ نہیں کرتے.
آپ ہی کے گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک ہفتہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ 7% پہ جو نیا کارخانہ لگائے گا ہم اس کو 7% پہ قرضہ دیں گے. پوری دنیا بند ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے چاہے وابڈا صاحب کو کہہ دیں, ترین صاحب کو کہہ دیں, بخاری کو کہہ دیں, یہ لگا کے دکھا دیں کارخانے میں. دس از چائلڈ پلے گوئنگ آن. دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کسی وجہ سے گرے ہیں, یہاں پہ نہیں گر رہے. اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لاتے ہیں 1000 بلین تک آپ کی وہیں سے سیونگ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. وہ ہمیں کچھ نہیں اس کے اوپر جسٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 3 ممبر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بتائے گی. انٹرسٹ ریٹس اگر سارا پاکستان اکانومسٹ اور بزنس مین کہہ رہے ہیں, سو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو دیٹ. ایس ایم ایز کی آپ نے